وسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، گزشتہ روز یہ حدیث بیان کی گئی کہ جس کے اندر حضور رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ حقیقت کے اندر مسکین وہ ہے کہ جس کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہ ہو اور وہ مسکین اور غریب ہونے کی وجہ سے کسی کے آگے ہاتھ بھی نہ پھیلائے۔ تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ بیوہ عورت اور غریب مسکین کے لیے کوشش کرتا ہے، اس کے لیے کھانے کا انتظام کرتا ہے، دوا علاج کا انتظام کرتا ہے، یا اس کی جو بھی ضروریات ہیں ان کی ضروریات کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، پورا کرتا ہے، تو حضرت رحمت دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ اللہ کے راستے کے اندر جہاد کرنے والے کی طرح ہوتا ہے، یعنی کہ جتنا ثواب اس بندے کو ملے گا جو اللہ کی رضا کے لیے رب کے راستے کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں سے جہاد کرتا ہے، جتنا اجر اور ثواب اس کو ملے گا اتنا اجر اور ثواب رب العالمین اسے بھی عطا فرمائے گا جو کسی بیوہ یا کسی غریب مسکین کے لیے ضروریات پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ایک اور حدیث کے اندر حضور رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج جس چیز کو ہم عزت والا سمجھتے ہیں، اگر ہم ایسا نہ کریں تو ہم برادری کے اندر رہنے کے قابل نہیں ہوتے۔ تو حضور رحمت دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بدترین کھانا، ایک ہوتا ہے بد، ایک ہوتا ہے بدترین، تو نبی کریم علیہ السلام نے بدترین کا لفظ استعمال فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بدترین کھانا اس دعوت ولیمہ کا ہے کہ جس کے اندر دولت مند امیر لوگوں کو تو بلایا جائے اور فرمایا کہ تنگ دست غریب لوگوں کو چھوڑ دیا جائے، یعنی کہ غریبوں کو، مسکینوں کو، بیواؤں کو، یتیموں کو اس دعوت ولیمہ کے اندر بلایا ہی نہ جائے۔ تو فرمایا کہ جو کھانا دعوت ولیمہ کے لیے پکایا گیا ہے، جس کے اوپر امیر تو آ کر کھا رہے ہیں، غریبوں مسکینوں کو روکا گیا ہے، تو فرمایا کہ وہ کھانا بدترین کھانوں میں سے کھانا ہے۔ تو ایک اور حدیث کے اندر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج یہ بھی ہم تفریق کرتے ہیں، اپنے ہی گھر والوں کے ساتھ، اپنی ہی اولاد کے ساتھ، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے 2 بچیوں کی صحیح تربیت کی حتیٰ کہ وہ دونوں بچیاں بالغ ہو گئیں، تو فرمایا کہ قیامت کے دن وہ اس حال میں آئے گا کہ وہ اور میں دونوں قیامت کے دن ایسے ہوں گے۔ آپ نے 2 انگلیوں کو ملا کر اشارہ کیا، لیکن آج ہم یہ غور کریں اور دیکھیں، سوچیں کہ کیا ہم جو اللہ نے ہمیں بیٹیاں عطا فرمائی ہیں، کیا ہم ان کی شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر تربیت کرتے ہیں؟ کیا شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر ہم ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں؟ جس چیز کو سکھانے کا حکم دیا گیا اس چیز کی ہم پرواہ نہیں کرتے،
اور جس چیز کا ہمیں سکھانے کا حکم بھی نہیں دیا گیا اس کے لیے ہم ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اور اللہ کے رسول نے ہمیں اپنی اولاد کو دین سکھانے کا حکم دیا، لیکن وہ ہم نہیں کرتے۔ دنیاوی تعلیم، انگلش وغیرہ کا حکم ہمیں نہیں دیا گیا کہ تم اپنے بچیوں کو انگلش یا بچوں کو انگلش بھی سکھاؤ۔ اس کے لیے ہم ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، مہنگے سے مہنگے سکول کا انتظام کرتے ہیں، آنے جانے کے لیے سواریوں کا انتظام کرتے ہیں، لیکن قرآن کی تعلیم کا جو حکم بھی دیا گیا ہے سکھانے کا، اس کے لیے گھر کے اندر بھی سہولت ہوتی ہے، تب بھی ہم اس کے لیے کوشش نہیں کرتے۔ تو یہی وجہ ہے کہ پھر گھر گھر کے اندر یہ رونا رویا جا رہا ہوتا ہے کہ ہماری اولاد نافرمان ہے، اولاد کہنا نہیں مانتی، ہم کہتے کچھ اور ہیں، ہماری اولاد کرتی کچھ اور ہے۔ تو ہماری اولاد کی تربیت، والدین کا کہا ماننا، گھر کے اندر والدین سے حسن سلوک سے پیش آنا، یا گھر کے اندر گھر کا ماحول شرعی اصولوں کے مطابق ہونا، تو تب ہوگا کہ جب ہم اپنی اولاد کو دین سکھائیں گے۔ کیونکہ حضور احمد دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کون سی 3 چیزیں سکھائیں؟ تو رحمت دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلی چیز اپنی اولاد کو قرآن سکھاؤ۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ دوسری چیز؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دوسری چیز اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ تیسری چیز؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تیسری چیز تم اپنی اولاد کو میری اہل بیت کی محبت بھی سکھاؤ۔ لیکن آج نہ ہم اپنی اولاد کو قرآن سکھاتے ہیں، نہ نبی کی محبت، نہ آل رسول کی محبت سکھاتے ہیں۔ تو یہی ہوتا ہے کہ جب اولاد بڑی ہوتی ہے نہ ان کو کلمہ سیدھا پڑھنا آتا ہے، اگر والدین اس دنیا سے رخصت ہو جائیں نہ غسل دینے کا طریقہ آتا ہے، نہ ان کو جنازہ پڑھانے کا طریقہ آتا ہے، اگر گھر کے اندر اللہ رب العالمین ہماری اسی اولاد کو اولاد دے دے، بچہ بچی پیدا ہو جائے تو کان کے اندر اذان دینے سے بھی شرم آتی ہے۔ تو وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہم نے اولاد کو دین سکھایا ہی نہیں ہوتا۔ تو دین سکھایا ہوتا تو تب وہ ان کاموں سے شرم محسوس نہ کرتے۔ تو رب ذوالجلال کی بارگاہ کے اندر دعا کی خالق کائنات ہمیں ان تمام مسائل پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔